نے بالفعل دین کی تبلیغ کی ہے، بالفعل حضور نے عطا کیا ہے، سخاوت کیا ہے. ہر کام ایسے نہیں ہوتا کہ افعال کو چھوڑ کر باقی کریں. یہ دنیا دار الاسباب ہے. ہمارے آقا نے سب کچھ ہوتے ہوئے تمام اسباب اختیار کیے ہیں. دین کی خاطر ہر بات برداشت فرمائی ہے، ہر دکھ تکلیف برداشت کیا ہے. ہر کے سامنے بات کی آپ سوچ سکتے ہیں چچا منت کر رہے ہیں، ابھی آپ نے سنا منت کر رہا ہے، وہ منتیں کر رہا ہے، سماعتیں کر رہا ہے کہ جانے دو بھتیجا، یار کیا تم نے اتنے بڑے لوگوں سے میری مخالفت ڈلوا دی ہے، کیسے ہم ان کا سامنا کریں گے؟ حضور نے فرمایا چچا یہ ممکن نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، اور میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا، میں اللہ کا سچا نبی ہوں. اس کے بعد چچا نے کہا، اس نے کہا اس کو پیغام بھیج دیا، اس نے کہا جو ہوتا ہے کرو. میں نے ٹل لگا لیا. یہاں تک ہے انہوں نے کہا یہ ہمیں دے دیں، یہ ہمیں دے دیں، ہم اس کا آپ کی خدمت اور اس طرح حسین و جمیل کی اور آپ کو لڑکا دے دیتے ہیں، ہمیں دے دیں یہ بھتیجا. تو حضرت ابو طالب نے کہا اچھا کتنے عجیب ہو کہ تم اپنا بچانا چاہتے ہو، میرا جو ہے وہ اس کو شہید کرنا چاہتے ہو. اس نے کہا عجیب لوگ ہو تم، کس طرح کے آدمی ہو لوگ تم. اور میں یہ ممکن ہی نہیں ہے. خیر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بالفعل کام کرنا ہے. یار میں دوستوں سے پوچھتا ہوں، مجھے ایک دوست نے بتایا، شاید یہ ویڈیو اللہ کرے وہ سن لیں، ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے مجھے بتایا کہ میں ماہ رمضان میں داتا صاحب اس کریم لگاتا ہوں اور میں خوب پھر روزہ داروں کو دیتا ہوں. میں نے کہا ایسا نہ کریں، کوئی تعلیمی ادارہ کھولیں، بڑے غریب لوگ ہیں نشئی بن گئے ہیں، اس کے اوپر آپ خود یا کوئی شخص جس کو اچھا سمجھتے ہیں اس کو اوپر کھڑا کریں، لوگوں بچوں کو اوپر تعلیم دیں، یہ ساری عسکری مٹھے لگاؤ. اس نے مجھے دیکھا، کہتے تو آپ نے میری بات نہیں سمجھی. اس نے برتن لیا ہوا تھا کہ میں نے اب لنگر خانہ کھولنا ہے، تو وہ برتن نہیں ہوتے بڑے ہوٹلوں پہ جو ایک ہی برتن میں کئی جگہ ہوتی ہیں، چٹنی بھی اسی میں ہوتی ہے، سالن بھی اسی میں ہوتا ہے. اس نے کہا میں لنگر خانے اسی طرح کھولنا ہے. میں نے کہا اس کا فائدہ کھلائیں، غریبوں کو روٹی کھلانی چاہیے، لیکن آپ کھلانا ہی ہے تو ان کو کھلائیں نا جن کے نہ ماں باپ کھلا سکتے ہیں نہ وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. ادارہ کھولیں، جیسے رسول اللہ نے صوفہ کھولا تھا، سارے غریب حضور کے پاس ہوتے تھے، وہاں کھولیں یا کوئی ایسا تلاش کریں یا مل کے ایسا کر لیں کچھ. اچھا اس نے کہا جی اس کا فائدہ یہ ہے، اس نے موبائل پتہ نہیں نکالا، اس نے کہا اتنے لاکھ ہم درود پڑھتے ہیں، اتنا سلام پڑھتے ہیں. اس کو پتہ نہیں تھا بھی ونگے جی مولوی نہ پہلے دفعہ ہوتا بیچارہ تھا بجرانا واس پہ آ. میں نے اس کو کہا اس درود و سلام کا کیا فائدہ ہے؟ وہ اور غصے میں آ گیا. اس نے کہا کہ مولوی بالکل ہی منکر لگتا ہے یہ کیسی باتیں کرتے. اس نے کہا آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا بس وہ ٹھیک ہے، آپ بات میری جو ہے نا، میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں آپ وہ سمجھ نہیں رہے، اصل میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے. پھر اس کو میں نے کہا، ایک مثال دی میں نے کہ ایک آدمی ہے، اس نے آپ کو کہا مجھے پیاس لگی آپ پانی دے دو. میں نے اس پانی کو بچانے کے لیے سارا کنبہ قربان کیا ہے، ساری زندگی جو ہے نا میں اس پانی کے بچانے کے لیے میں نے سب کچھ خرچ کیا ہے، ساری زندگی میں نے اس پہ لگائی ہے، یہ پانی لاؤ اور مجھے بھی پلاؤ، 7 والوں کو بھی دے دو. اور آپ اس کو کہتے ہو دونوں ہاتھوں سے سلام اور سلوٹ ہو، آپ کو پانی نہیں لاتے تو سلام آپ کا صحیح ہے؟ خاموش ہو گیا. میں نے کہا آپ کے درود و سلام پڑھنے سے بچیوں کے سر پہ دوپٹے آ گئے. درود و سلام پڑھیں ثواب ہوگا، ہم بھی فضیلت بیان کرتے ہیں، لیکن وہ درود و سلام نہیں ہوگا جو درود و سلام آپ عمل کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے. ثواب ہوگا، ثواب نہیں ضائع ہوگا، کوئی بھی عمل کریں آپ ضائع نہیں ہوتا. تو آج بھی یہی ہے بھائی، ساری طریقے تنظیمیں مضبوط ہو رہی ہیں، حضرات پیروں کے جناب مکان مضبوط ہو رہے ہیں، ان کے مال کٹھے ہو رہے ہیں، دین فقیر ہوتا جا رہا ہے. اے دن نیا بل، اے دن نئی بات، اے دن نئی بات، اے دن قتل و غارت، اگلے اے دن ظلم و ستم. اس لیے کہ معلوم ہوا کہ دین اگر ترقی کرتا، دین اگر جوان ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. تو قربانی مانگتا ہے بھی دین. حضور کی سیرت پڑھتا ہی کوئی نہیں، اس لیے کوئی قریب ہی نہیں جاتا. کہتا چپ چپ کر کے قرآن دا درس دیتے جاؤ، قرآن دا جڑا مرضی مانا کوئی بنا لے گا، ہیں جو جی چاہے گا مفہوم نکال لے گا. بھائی قرآن مجید کا مفہوم نکالنا، تو قرآن مجید تو اتنا وسیع و عریض ہے. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن پاک پڑھا. تو جنات جو ہے نا، جنات یہ پھر حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. امام الانبیاء کی بارگاہ میں ایک حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ غلط ہے جو ہے نا جنات سے کام لینا، جنات کو قید کرنا، یہ شریعت میں ناجائز ہے، یہ کسی کو نہیں کرنا چاہیے. کئی دفعہ مجھے دوستوں نے کہا اے پڑھ لیتے ہیں جو اے پڑھ، میں کہ نہیں، جنہ ساڑی یاری نہیں، مسلمان ساڑے بھائی نے اور جنہ سے یاری نہیں لانی. اس لیے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہی نہیں ہے. جناب کسی کو قید کرنا اچھا ہے؟ کتنا برا ہے یار، شریعت میں ناجائز ہے. اگر کوئی جن بھی کسی پہ ظلم کرتا ہے وہ بھی ظلم ہے. وہ کسی کے جسم میں سرایت کرتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ حرام کرتا ہے، اس کی سزا بھگتے گا قیامت کے دن. اس لیے نا ہمیں جائز ہے نا
انہیں جائز ہے، ہمارے لوگ بھی پھر تنگ کرتے ہیں، اور پھر معلومات نہیں ہوتی، اس لیے نبی علیہ السلام کے پاس جنہوں نے کلمہ پڑھا حضور کا قرآن پاک سن کر، میرے آقا نے آج تک کیا بھی میں جنگ تے چلنا تے اگے جا کے تو اشارے میں لمحے پا دینا ہے، ہاں جی ایسے ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ کام لینا ہوتا تو رسول اللہ لیتے، کام لینا ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیتے، اس لیے ایسا نہیں ہے، یہ شریعت میں نہیں۔ اللہ نے قرآن میں بڑی پاور رکھی ہے، میں نے ان کانوں سے سنا ہے، ایک شخص کے ہاں نا یہ ایک جن ہوتا ہے کچھ اور ہوتا ہے، اس کے ہاں حاضر ہوتے تھے وہ جنات، جی مکل نہیں، یہ جن کی عورت بھی ہوتی ہے اس کو کچھ اور کہتے ہیں، کوئی لفظ بولتے ہیں مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہاں وہ مطلب حاضر ہوا تو اس نے آگے سے کہا مجھے یہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ، مجھے اس نے آگے سے کہا آپ ہم سے افضل ہو، ہم 1,00,000 بار قرآن پڑھیں ہماری اتنی تاثیر نہیں ہوتی، تم ایک بار پڑھو اس سے زیادہ، میں ایمان دیا آپ قرآن پڑھیں۔ جب حرم میں گئے تو آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ تم مجھے پناہ دے دو، امان دے دو،